من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورہ نساء رکوع نمبر 11 آیت نمبر 27. فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہو چکا ہے تمہیں کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ بنے ہوئے ہو. فئہ دو جماعتیں، تم منافقین کے بارے میں دو جماعتیں کیوں بنے ہوئے ہو؟ کچھ منافقین تھے جو مسلمانوں سے بھی ملا کرتے تھے، کافروں سے بھی ان کی دوستیاں تھیں. تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ان سے بالکل الگ تھلگ ہو کے بیکاٹ کرنی چاہیے. کچھ نے کہا کہ نہیں، خیر ہے، اللہ اس بارے میں فرما رہے ہیں. فما لکم، تمہیں کیا ہو چکا ہے، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں فئتین، دو جماعتیں بنے ہوئے ہو. واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو الٹا کر دیا ہے، بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. کچھ مسلمانوں کو یہ رائے تھی کہ خیر ہے، ہمارے پاس آتے جاتے رہیں گے تو شاید مومن بن جائے، مسلمان بن جائے. تو اللہ فرما رہے اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، راستہ بتاؤ، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو اس کوشش میں ہیں، ان کو یہ بات پسند ہے، کاش کہ تم بھی کافر بن جاؤ. وہ تو تمہارے کفر کے درپے ہیں، تمہیں کافر بنانے کی کوشش میں. ودو، پسند کرتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم کافر بن جاؤ، کما کفروا، جیسے وہ خود کافر ہے، فتکونون سواء، کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ. یاد رکھنا، لا تتخذوا منهم اولیاء، نہ بنانا ان میں سے اپنے دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک یہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر جائے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، پیٹھ پھیر لیا، فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، مارو انہیں، قتل کرو انہیں، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ ان میں سے کسی کو دوست بناؤ، نہ مددگار. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، یہ دوسرا قسم ہے منافقین کا. مگر وہ منافق یصلون، جو تعلق رکھتے ہیں، السلام علیکم. منافق یصلون، جو تعلق رکھتے ہیں، جوڑ رکھتے ہیں، الی قوم، ایسے لوگوں کے ساتھ، بینکم وبینہم میثاق، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ منافق یصلون، جو پہنچتے ہیں یا تعلق رکھتے ہیں
الی قوم، ایسے لوگوں سے، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں عہد ہے، ان کافروں سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے۔ پھر ایسے منافقوں سے کچھ نہیں کہنا، جیسے اخیر میں آ رہا ہے، او جاؤکم، یا منافق تمہارے پاس آ جائے، حسرت صدورہم، کہ ان کی سینے تنگ ہو چکے ہیں، ایو قاتلوکم، کہ تمہارے ساتھ لڑے، وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں لڑتے، او یقاتلوا قومہم، یا لڑے اپنی قوم سے، نہ ان سے لڑتے ہیں نہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو مسلط کرتا تمہارے اوپر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، یہ لڑتے تمہارے ساتھ، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ دور رہے تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے نہ لڑے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور یہ تمہاری طرف صلح کی بات ڈال دے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ، وہ نہ تم سے لڑتے ہیں نہ کسی اور سے لڑتے ہیں، نہ تم سے لڑتے ہیں نہ اپنے قوم سے لڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے پھر تعلق وہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ ستجدون آخرین، تم پاؤ گے اوروں کو، یریدون، یہ ایک اور قسم ہے منافقین، ستجدون آخرین، تم پاؤ گے کچھ اور منافقوں کو، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ایامنوکم، کہ تم سے بھی امن میں رہے، ویامنوا قومہم، اپنے قوم سے بھی امن میں رہے، کلما ردوا الی الفتنۃ، جب بھی وہ لٹائے جائیں کسی فتنے کی طرف، اور کسو فیہا، وہ اسی فتنے میں لگ جاتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر تم سے دور نہ رہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور صلح کی بات بھی نہ کرے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ بھی نہ روکے، یہ سب لم کے اوپر، لم يَعْتَزِلُوكُمْ، دور بھی نہ رہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، یعنی لم یلقوا الیکم السلام، تمہیں صلح کی بات بھی تمہارے ساتھ نہ کرے، ولم یکفوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکے، یہ لم سب کے ساتھ لگ رہا ہے، لم یعتزلوکم، لم یلقوا الیکم السلام، لم یکفوا ایدیہم، فخذوہم، پھر انہیں پکڑو، وقتلوہم، انہیں مارو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ، یہ منافق، اولئکم، اس قسم کے منافق، جعلنا لکم، ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، علیہم، ان کے خلاف، سلطان مبینہ، غلبہ ظاہر، برات ان کے اوپر حملہ آور ہو، ان کو مارو، قتل کرو، ان کے خلاف کاروائی کرو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، یہاں تک تو منافقین کا ذکر تھا کہ جو منافق تمہارے ساتھ لڑنا نہ چاہے تو ان کو کچھ نہیں کہنا، لیکن جو لڑنے پہ تلے ہوئے ہو، تمہیں نقصان پہنچانے پہ تلے ہوئے ہو، پھر ان کے خلاف کاروائی بے شک کر دو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے مناسب ہی نہیں، أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ قتل کرے مومن کو، الا خطأ، ہاں قتل خطا ہو سکتا ہے، قصدن تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر ہی نہیں سکتا، المومن اخو المومن، اس لیے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان کو ذلیل بھی نہیں کرنا، خوار بھی نہیں کرنا، اس کو حقارت کے نظر سے بھی نہیں دیکھنا، لیکن خطأً مسلمان کو قتل کر سکتا ہے، خطأً یوں کہ آپ مار رہے تھے شکار کو، گولی جا کے کسی مسلمان انسان کو لگ گئی، یا مثلا جیسے ڈرائیور ہوتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں، کوئی مسلمان ان سے لگ جاتا ہے، یہ قتل خطا ہو جاتا ہے، یا کوئی خاتون اپنے بچے کو اپنے نیچے دبا کے اس کو مار لیتی ہے، جیسے نیند میں ایک چارپائی میں بچہ ساتھ ہے تو بچہ مر گیا،
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ مومن کے لیے یہ مناسب ہی نہیں، زیب ہی نہیں دیتا یقتل مؤمنا کہ مومن کو قتل کر دے، الا خطأ، خطا سے ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً جو قتل کرے کسی مومن کو قتل خطا سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہے مومن، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ جس کو مارا ہے اس کے اہل کو دیت بھی دینا ہے۔ دیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ دیت بھی دینی ہے جو حوالہ کیا جائے إِلَىٰ أَهْلِهِ اس میت کے اہل خاندان کو، اس کے وارثوں کو دیت بھی دینا ہے۔ 100 اونٹ دیت ہے، 3 سالوں میں قسطوں میں یہ ادا کیے جائیں گے، یا پھر اس کی قیمت دینی ہے۔ الا ان یصدقوا اگر وہ معاف کر لیں، اگر وہ معاف کر لیں، ایک تو غلام آزاد کرنا پڑے گا اور دوسرا دیت دینا پڑے گا۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ اگر وہ شخص تمہارے دشمنوں میں سے ہے مسلمان مگر کافروں میں رہتا ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ اگر وہ ایسے لوگوں میں رہتا ہے کہ وہ کافر ہے، تمہارے دشمن ہے، وہ مومن، وہ شخص مسلمان ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ پھر دیت کوئی نہیں، صرف ایک غلام آزاد کر لو۔ ہندوستانی بندہ ہے مثلا انڈیا کا ہے، دارالحرب میں رہتا ہے، کسی مسلمان کے ہاتھوں سے وہ مسلمان مرا، اس کے باقی رشتہ دار کافر ہے، تمہارے دشمن ہے، ان کو دیت نہیں دینی، بس صرف ہے غلام آزاد۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اگر ایسے قوم میں رہتا ہے کہ تمہارا اور ان کا آپس میں معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ پھر دیت بھی دینی ہے، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وہ غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ جس کے پاس غلام نہیں ہے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ پے در پہ 2 مہینے روزے رکھنے ہیں۔ قتل خطا کا یہ کفارہ ہے، 2 مہینے پے در پہ روزے رکھنا، اس شخص کو دیت بھی دینی اور ادھر 2 مہینے پے در پہ روزے بھی۔ غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو، غلام ہے نہیں تو کیا آزاد کرو گے، اس لیے پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھنے ہیں۔ شہرین متتابعین توبۃ من اللہ یہ توبہ کی قبولیت کا طریقہ کار ہے اللہ کی طرف سے۔ وکان اللہ علیما حکیما اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا جو قتل کرے کسی مومن کو قصدا فجزاؤہ جہنم اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ اللہ کا غصہ ہے اس کے اوپر، ولعنہ اور اس کی لعنت ہے، وأعد له عذابا عظیما اللہ نے اس کے لیے تیار کر دیا ہے عذاب بڑا۔ جو متعمدن قصدن کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ اللہ بھی اس پر غضب میں ہے، ولعنہ اس پر لعنت بھی ہے، وأعد له عذابا عظیما اس کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر دیا ہے بہت بڑا۔ قصدن کسی مسلمان کو مارنا حدیث مبارک میں ہے، لو ان اہل الارض اجتمعوا فی قتل رجل واحد لَعَقَبَّهُمُ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ایک مسلمان کو مارنے کے لیے، اللہ سب کو جہنم میں اوندا ہو کر کے گرا دے گا، سب کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک مسلمان کی خون اللہ کے ہاں اتنا قدر و قیمت رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کے راستے میں جہاد میں چلے جاؤ، یہاں ضرب سے مراد سفر ہے جہاد کا، جب تم سفر جہاد میں چلے جاؤ فتبینوا
خوب بات صاف کر لیا کرو، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا مت کہو لمن القا الیکم السلام، جو تمہیں السلام علیکم کہہ دے اس کو یوں نہ کہو لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت جہاد میں گئی کافروں کے خلاف کارروائی کرنے، ایک شخص نے اپنے بکریاں چرنے کے لیے روانہ کر دیے ہیں، آگے سے جماعت مسلمانوں کی آئی، وہ شخص بھی مسلمان تھا، اس نے کہا السلام علیکم۔ اب صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ ڈر کے مارے صرف سلام ہمیں کر رہا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا سبعتو، میں سابی ہوں، سابی ہوں۔ اس کو طریقہ کار نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ عام ان کے رواج میں جو مسلمانوں کو سوابی کہا جاتا تھا، اس نے بھی وہی لفظ اپنے لیے استعمال کر دیا کہ میں سوابی ہوں۔ لیکن ایک صحابی نے نیزہ بڑھایا اور اس کو نیزہ مار دیا کہ یہ ابھی کلمہ پڑھ، ابھی اپنے آپ کو سوابی کہہ رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو ڈر کے مارے صرف۔ واقعہ رسول اللہ کو سنایا گیا، اس طرح واقعہ ہوا۔ آپ نے اس صحابی کے کو کہا کیف تفعلوا بلا الہ الا اللہ اذا جاء یوم القیامہ، تم لا الہ کا کیا کرو گے اس کے جب وہ لا الہ پڑھے گا اور قیامت والے دن آ جائے گا کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے اس نے مجھے مارا ہے۔ کیف تفعلوا بلا الہ الا اللہ اذا جاء یوم القیامہ۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ تحقیق کر کے کسی کو مار لیا کرو، بغیر تحقیق کے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر جہاد میں جاؤ اللہ کے راستے میں، فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، مت کہو لمن القا الیکم السلام، جو تمہیں السلام علیکم کہے اس کو یہ نہ کہو کہ لست مؤمنا، تم مومن نہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم چاہتے ہو دنیا کا مال و متاع؟ کیا بکریاں چاہیے تمہیں؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تمہیں چاہیے دنیا کا مال و متاع؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس مال و دولت بہت ساری ہے، بہت سارا مال و دولت ہے اللہ کے پاس، بڑی غنیمتیں ہیں اور اس کے پاس۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے، تم بھی تو غیر مسلم تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کر کے تمہیں مسلمان بنایا۔ فتبینوا، خوب بات صاف کر لیا کرو، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ خبردار ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، برابر نہیں وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مومن، غیر اولی الضرر، جن کو تکلیف کوئی نہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ جو مسلمان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ابتدا میں آیتوں نازل ہوئی تھی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ جملہ نہیں تھا بیچ میں غیر اولی الضرر، آیت کا مطلب یہ تھا برابر نہیں القاعدون، بیٹھے ہوئے، من المؤمنین، مومنوں میں سے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مسلمان مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دونوں آنکھوں سے اندھے تھے، وہ آئے رسول اللہ کے پاس، کہنے لگے اللہ فرما رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھا ہوا اور اللہ کے راستے میں گیا ہوا دونوں برابر نہیں، میرے تو آنکھیں دونوں نہیں ہیں، نابینا ہوں، اگر میں بینا ہوتا میری آنکھ کے درست ہوتی میں کبھی گھر میں نہ بیٹھتا۔ اللہ نے یہ جملہ اتار دیا غیر اولی الضرر، گھر میں بیٹھے ہوئوں سے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے مراد ہے جنہیں تکلیف کوئی نہیں ہے، غیر اولی الضرر، جن کو تکلیف کوئی نہیں۔
خواہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا مجاہد ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي القاعدون، برابر نہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی ضرر، جن کو بیماری کوئی نہیں، اور برابر نہیں والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے ہوئے ہیں، بے اموالہم وانفسہم، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، اپنے نفس بھی اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو، بے اموالہم، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، وانفسہم، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ علی القائدین، بیٹھے ہوں پر، درجتاً باعتبار مرتبے کے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا۔ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، اس کے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ جنت کا کیا ہے۔ جو مجاہد اللہ کے راستے میں چل رہا ہے اس کے ساتھ بھی وعدہ جنت کا ہے، البتہ درجہ مجاہدین کا یقیناً بڑھ کر ہے ان سے۔ بلکہ ایک موقع پر رسول اللہ نے صحابہ سے کہا، کچھ لوگ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ما قطعتم وادیا الا هو معکم، تم جس وادی کو سر کر رہے ہو وہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہوا ہے، اگر ان کو عذر نہ ہوتا تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ وفضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو، علی القائدین، بیٹھے ہوں پر، اجرا عظیما۔ وفضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو، علی القائدین، بیٹھے ہوں پر، اجرا عظیما، بہت بڑے اجر کے ساتھ۔ درجات منہ، یہ مرتبے اللہ کے طرف سے ہیں، ومغفرت، اور بخشش اللہ کے طرف سے، ورحمہ، رحمت بھی اللہ کے طرف سے، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ درجات اللہ نے مقرر کر دیے ہیں کہ کس انسان کو کس درجے پہ پہنچانا ہے، مغفرت بھی اسی کی طرف سے، رحمت بھی اسی کی طرف سے، اور اللہ ہے ہی غفور الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، یقیناً وہ لوگ جو فرشتے ان کے روح نکال دیتے ہیں، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کچھ لوگ تھے مسلمان لیکن مکے سے ہجرت نہیں کر گئے تھے، جب کافر کہیں مسلمانوں سے لڑتے تو ان سے کہتے بے شک جنگ نہ کرو لیکن ہمارے ساتھ کم از کم جاؤ، تاکہ آگے لوگوں پر روک پڑ جائے کہ ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ چلے جاتے، بے شک لڑتے نہ، جنگ نہ کرتے، لیکن ان کی جماعت کو بڑھا دیتے۔ مسلمانوں میں قسمت میں روک تو آ جاتا نا کہ یہ بندوں کی تعداد زیادہ ہے، اسی سے اللہ نے ظالمی انفسہم سے تعبیر کی ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ظلم ہے کہ تم مسلمانوں کو ڈرا دھمکاتے ہو اور کثرت کافروں کی بنا رہے ہو۔ ہجرت کر لو تب جا کے اس گناہ سے بچ جاؤ گے، کافروں کے ساتھ نہیں رہنا تاکہ ان کا رون تم سے اتر جائے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ جو فرشتے ان کا روح نکال دیتے ہیں، ظالمی انفسہم، انہوں نے گناہ کیے ہو، ظلم کیا ہو اپنے آپ سے، قالوا، فرشتے ان سے کہتے ہیں، فیما کنتم، تم کس حال میں تھے، ارے تم کون ہو، کیا کرتے تھے تم یہاں، مسلمان ہوتے ہوئے ہجرت نہیں کیے، ادھر بیٹھے ہوئے ہو۔ قالوا، کہیں گے، کنا مستضعفین فی الارض، ہم بڑے کمزور تھے بھی زمین میں، ہم نہ بھاگ سکتے تھے نہ جا سکتے تھے، کافروں کا زور تھا ہمارے اوپر۔ قالوا، فرشتے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کر جاتے۔ یہ مکے میں جو پہنچے ہوئے تھے یہ کیسے پہنچ گئے ہیں، تم بھی اسی طرح نکل جاتے، اپنے مال، اپنے متاع، اپنی زمین، اپنے مکان
سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے تب جا کے تمہاری کامیابی ہوگی۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا کہ تم ہجرت کر جاتے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں مسلمانوں کی دینی کام سر انجام دینا مشکل ہو وہاں سے مسلمان کے لیے ہجرت کرنا فرض، وہاں سے ضرور نکلے گا وہ، تاکہ اعلاء کلمت الحق کے لیے وہ اس کی سفر کارگر ثابت ہو جائے۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فراخ نہیں تھی کہ تو اس میں ہجرت کر جاتا۔ فاولئک، یہ لوگ جنہوں نے یہ فریضہ چھوڑ دیا ہجرت کا، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، جہنم بہت بری جگہ ہے جانے کی۔ کسی فرض حکم سے انکار کیا جائے، کسی فرض حکم سے انکار کیا جائے، انسان کافر ہو جائے۔ نماز سے کوئی شخص انکار کر دے کافر، زکوٰۃ سے انکار کر دے کافر، حج سے انکار کر دے کافر۔ اسی طرح اس وقت ان لوگوں کے لیے اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے ہجرت کرنا فرض تھا۔ اس فرض کے ترک کی وجہ سے ان سے کہا گیا کہ مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ یا پھر علماء فرماتے ہیں اگر یہ کافر نہیں ہے تو مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وساءت مصیرا، یعنی اگر یہ اس فعل کو، اپنے اس کام کو، اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں تو پھر یقیناً مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ الا المستضعفین من الرجال، مگر وہ کمزور مرد، والنساء، عورتیں، والولدان، بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جو طاقت نہیں رکھتے کسی طریقے بنانے کا، ولا یہتدون سبیلا، نہ ان کو راستے کا پتہ ہے۔ وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جس کو طاقت نہیں حیلتن، کسی طریقہ بنانے کا، ہجرت کے لیے طریقہ بنانے کا، ولا یہتدون سبیلا، اور ان کو راستے کا بھی پتہ نہیں۔ فاولئک، یہ لوگ، فاولئک، یہ لوگ، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ یعفو عنہم، ان کو معاف کر دے، وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ اللہ کی زمین میں پائے گا مال و دولت بہت سارا، وسعتن، اور بہت فراوانی دیکھے گا۔ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اللہ ان کو مال و متاع بہت سارا عطا کر دے گا۔ یجد فی الارض مراغما کثیرا، اللہ ان کو دے گا اس زمین میں مراغما کثیرا، مال و دولت بہت سارا، وسع، فراوانی۔ ومن یخرج من بیتہ، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، مہاجرا الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے، ثم یدرکہ الموت، ہجرت ہی میں اس کو موت آ جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بخشنے والے اور رحم والے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے جن صحابہ نے ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، مکہ بے شک ابھی فتح ہو گیا ہے، دارالاسلام بن گیا ہے، لیکن تم نے مدینے کو چھوڑ کر پھر واپس مکہ نہیں آنا، جہاں تم نے ہجرت کی ہے ادھر ہی مرنا ہے، تب جا کے تمہاری ہجرت تام ہوگی۔ اور دعا کرتے اللہم ابذل اصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم، یا اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو تام بنا دو، ان کو الٹے پاؤں مکے کی طرف نہ پھیر دو، یعنی جہاں جنہوں نے ہجرت کی ہے مدینے میں ان کو موت بھی ادھر ہی واقع ہو جائے، واپس مکہ نہ آئے۔
آرڈر حکم یہی تھا، جو شخص ہجرت کر گئے ہیں انہوں نے واپس مکے نہیں آنا۔ فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم اللہ کے زمین میں سفر میں نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز قصر پڑھ لو۔ سفر میں 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کے پورے 3، عشاء کے 2 فرض، صبح کے 2 فرض۔ صبح کے ساتھ سنت بہت اہم ہے، وہ پڑھے جائیں، اور عشاء کے ساتھ وتر بھی پڑھے جائیں سفر میں۔ سفر کتنا ہے؟ 48 کلومیٹر، 48 میل جب انسان نے جانا ہو کسی جگہ، ایک طرف سے 48 میل بنتے ہیں، 48 میل دور جانا ہو تب جا کے سفر بنتا ہے۔ سفر یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلے، یہاں کسی جگہ آپ نے جانا ہے تو آپ مسافر بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جا رہے تھے تو ذوالحلیفہ سے آپ نے سفر شروع کر دیا تھا، عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں سفر کی پڑی، وہ آپ نے آگے نکلنا تھا، مکہ کی طرف جا رہے تھے، یہ نہیں کہ ذوالحلیفہ گئے تھے اور پھر واپس مدینہ جا رہے تھے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز قصر کا پڑھو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دے۔ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کافر تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اس میں لفظ ان خفتم کہا گیا، اگر تمہیں خوف ہے تو کیا اگر خوف نہیں ہے تو پھر صلاۃ قصر کا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہاں اللہ نے خفتم فرما دیا، اگر تمہیں خوف ہے دشمن کا، تو اگر دشمن کا خوف نہ ہو پھر ہم صلاۃ قصر نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر کر دیا ہے کہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھو، یہ صدقہ ہے اللہ نے تمہارے اوپر کر دیا ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کر لو، مطلب حتماً 2 رکعتیں پڑھنے ہیں تم نے، آپ نے اصول میں پڑھا ہے وَالصَّدَقَةُ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ رَدَّ إِسْقَاطُ الْمَحْضُ، اصولی شائشی نور الانوار وغیرہ میں یہ عبارت موجود ہے، وَالصَّدَقَةُ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ رَدَّ إِسْقَاطُ الْمَحْضُ، اس عبارت کا وہاں چونکہ چھوٹے بچے اصولی چاشی پڑھتے ہیں، نور الانوار بھی ابتدائی، تو وہ اس عبارت کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وَالصَّدَقَةُ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ رَدَّ إِسْقَاطُ الْمَحْضُ، اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسی چیز کی صدقہ ہوتا ہے، مثلا آپ کو کوئی چیز لا کے دے، یہ لو جی صدقہ ہے، تو آپ اس چیز کو لے لیں گے، جیب میں رکھ لیں گے، آپ کے اوپر اگر صدقہ ہوتا ہے، پیسے ہیں یا کوئی اور چیز ہے اجناس میں سے، اور ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو واپس نہیں کیا جا سکتا، جیسے نماز، اب نماز کو آپ واپس کیا کریں گے؟ ایک اللہ آپ کے اوپر صدقہ نماز کا کر رہا ہے تو اس کو تو واپس نہیں کر سکتے ہیں نا کہ نہیں واپس لے لو، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مکمل طور پہ 4 کے بجائے 2 اب تم پر فرض کیے ہیں، اب 2 رکعت فرض ہے ہی نہیں، اب تمہیں ظہر کے 2 فرض ہیں، 4 پڑھو گے تو نہیں ہوں گے، عصر کے اب 2 فرض ہیں، اگر سفر میں آپ 4 پڑھیں گے تو نہیں ہوں گے، عشاء کے 2 فرض ہیں، اگر آپ 4 پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں یوں آیا ہوا ہے فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فاقرت صلاۃ السفر وزید فی الحضر، بخاری شریف میں ہے، نماز ابتداء میں اللہ نے 2 رکعتیں اتاری، صبح بھی 2، ظہر کی بھی 2، عصر کی بھی 2، عشاء کی بھی 2، فاقرت صلاۃ السفر، سفر کی نماز بحال رہ گئی اپنے حالت میں، وزید فی الحضر، البتہ آپ گھر میں ہو تو اس میں اضافہ ہو گیا، ظہر کے 2 کے بجائے اب 4، عصر کی 4۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم اللہ کی زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم صلاۃ قصر پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ کے موقع پر
صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جہاد کی نیت سے جا رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی، کافر کہنے لگے بڑا افسوس ہے، یہ لوگ جب سجدہ میں گئے تھے ہمیں فوراً حملہ کرنا چاہیے تھا، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تاکہ آپ کو ختم کرتے، صحابہ کو ختم کرتے۔ ایک نے کہا ابھی ان کا ایک اور نماز آ رہا ہے، وہ تو ان کے ماں باپ بھی زندہ ہو جاتے ہیں، یہ وہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بھئی کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ اب جب عصر پڑھیں گے نا تو ان پر حملہ کر لو۔ اللہ نے عصر کے آنے سے پہلے پہلے یہ آیت اتاری، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر میں ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی گناہ نہیں ان تقصروا کہ تم قصر کرو، مِنَ الصَّلَاةِ نماز میں سے، ان خفتم اگر تمہیں خوف ہے، ان یفتنکم الذین کفروا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، یعنی حملہ کر لیں گے تمہارے اوپر۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، میرے نبی جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے لیے نماز خوف کا پڑھا رہے ہو، اس کو کہتے ہیں صلاۃ خوف۔ ڈر کے وقت دشمن سے آپ کو خوف ہے، پھر نماز کا طریقہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر نماز کا ایک اور طریقہ اللہ بتا رہے ہیں، پھر کیسے نماز پڑھنی ہے آپ نے میدان جہاد۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نماز کسی حالت میں آپ چھوڑ نہیں سکتے، چاہے آپ کے اوپر موت آپ کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، میدان جہاد میں ہیں آپ، گولیاں چل رہی ہیں اور ہر قسم کے ہتھیار لوگ آپ کے اوپر استعمال کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا، اور پھر نماز چھوڑنا تو الگ بات، جماعت بھی نہیں چھوڑنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا میدان جہاد میں بھی۔ پھر طریقہ اس کا بدل گیا، طریقہ کیا ہے؟ یہاں قرآن کریم میں جو طریقہ بتایا گیا ہے احادیث مبارکہ میں تفصیل ہے، سب سے زیادہ طریقے جو بتائے گئے ہیں احادیث کی کتابوں میں سے تو ابو داؤد شریف میں بتائے گئے ہیں۔ ویسے ٹوٹل اگر ساری حدیثوں میں کو اکٹھا کیا جائے تو 16-17 طریقے بنتے ہیں صلاۃ خوف پڑھنے کا، کہ دشمن کا خوف ہو، ڈر ہو تو آپ نے کس طریقے سے پھر نماز ادا کرنی ہے۔ یہاں جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، اذا كنت فيهم، میرے نبی جب آپ صحابہ کے ساتھ ہیں، فاقمت لهم الصلاة، آپ ان کے لیے نماز پڑھا رہے ہیں میدان جہاد میں، فلتکن طائفة منهم معك، صحابہ کو دو گروہ بنا لو، ایک گروہ کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر لو اور دوسرے کو اپنے پیچھے نماز کے لیے کھڑا کر لو۔ فَاتَّقُوا طَائِفَةً مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، نماز میں اپنا اسلحہ ساتھ رکھے، مسلح ہو کے نماز پڑھے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب سجدے میں چلے جائیں، ایک رکعت سجدوں سے پوری ہو جاتی ہے، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، یہ جماعت نماز ہی میں چلی جائے، پیچھے کھڑی ہو جائے دشمن کے مقابلے میں، ایک رکعت پڑھ کر اسی طرح اسی نماز میں جا کر کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری جماعت آ جائے، وہ جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ طائفۃ اخری، دوسری جماعت آ جائے، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی تک آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے، فلیصلوا معکم، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم، وہ اپنے ساتھ پکڑ لیں، حذرهم اپنی حفاظت کی چیز، واسلحتهم اور اپنا اسلحہ، حفاظت کی چیز جیسے سر کے اوپر اس وقت لوہے کی ٹوپی رکھی جاتی تھی، اسی طرح زیرہ پہنا جاتا تھا، لوہے کا ایک کرتا ہوتا تھا، حذرہم، اپنے ساتھ پکڑے رکھے اپنا حذرہم حفاظت کی چیز، واسلحتہم اور اپنا اسلحہ، ود الذین کفروا، پسند کرتے ہیں کافر، ایک جماعت نے آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، وہ پھر چلے گئے دشمن کے مقابلے میں آ گئے، پھر دوسری جماعت آئی، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ تو ایک روایت میں حدیث میں یوں ہے، ان لوگوں نے جب ایک رکعت پڑھی پھر یہ بھی اٹھ جائیں، ادھر سے وہ بھی اپنی ایک رکعت مکمل کر لیں، ادھر انہوں نے بھی اپنی ایک رکعت مکمل کر لی، دوسری رکعت اکیلا، پہلے رکعت امام کے ساتھ ہو گیا، دوسرے رکعت اکیلے ہو گیا، اکیلے،
پھر سب رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ جائیں، امام کے پیچھے بیٹھ جائیں، امام سب کے لیے سلام کرے ایک ساتھ پیر۔ یہ اس صورت میں ہے کہ دشمن سامنے نہ ہو۔ اگر دشمن سامنے ہے پھر اس کا طریقہ اور بتایا گیا حدیث میں، سارے لوگ امام کے پیچھے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، اگلا صف رکوع میں پچھلا صف بھی چلا جائے، لیکن جب اگلا صف سجدے میں جائے تو پچھلا صف کھڑا رہے، دشمن کو دیکھتے رہیں کہیں حملہ نہ کر دے۔ جب پہلے رکوع سے فارغ ہو کے سر اٹھا لیں تب جا کے یہ لوگ پھر سجدے میں جائے، وہ سجدے سے سر اٹھائے تو یہ پھر سجدے میں چلے جائیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پسند کرتے ہیں کافر، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش تم غافل رہو، الْأَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے سامان سے، وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ حملہ کر لے تمہارے اوپر ایک ہی حملہ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں، ان کان بکم اعظم من مطر، اگر تمہیں تکلیف ہے، کوئی بارش ہو رہی ہے، مطر بارش کو مطر بھی کہتے ہیں عربی میں، غیث بھی کہتے ہیں عربی میں۔ عام طور سے مطر ہر قسم کی بارش کو کہتے ہیں، چاہے نقصان کی ہو چاہے خیر کی ہو، اور خاص کر جو پانی والا بارش ہے اس کو غیث کہا جاتا ہے۔ اس لیے دعا میں اللہم یا مغیثو اغثنا کہنا چاہیے، اللہم امطرنا نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پر بارش برسا، کیونکہ مطر پتھروں کی بارش کو بھی کہا جاتا ہے۔ ان کان بکم اعظم من مطر او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، کوئی حرج نہیں، انتظروا اسلحتکم، کہ اپنا اسلحہ تم رکھ لو، وخذوا حذرکم، اپنا سامان جہاد اپنے پاس رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے تیار کر دیا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینا، رسوا کو، جو ان کو رسوا کر دے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر لو، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کر دیا کرو، قیاما، کھڑے کھڑے، وقعودا، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، جنوبکم، اور لیٹے لیٹے۔ کھڑے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہو تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، دشمن کا خوف ختم ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اپنے طریقے کے مطابق پر نماز ادا کر لیا کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یقیناً نماز مومنوں پر فرض ہے، موقوتا، موقوتاً وقتہا لہم، وقت مقرر پہ نماز بر وقت پڑھنا فرض ہے۔ ان الصلاۃ، یقیناً نماز، کانت علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر فرض، کتاب موقوتا، فرض ہے بر وقت ادا کرنا، نہیں کہ جس نے مرضی ہوئی نماز پڑھ لیا۔ نماز کے اوقات ہے، صبح کا وقت مقرر ہے، ظہر کا مقرر ہے، عصر، تمام نمازوں کے اوقات مقرر ہے، بر وقت نہ نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اس کو قضا نہیں کرنا کہ نماز قضا کرنے میں بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، سستی نہ کرو کافروں کے تلاش میں، کافر قوم کے تلاش میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ ان تکونوا تعلمون ولا تهنوا في ابتغاء القوم، سستی نہ کرو قوم کافر کے تلاش کرنے میں، تکونوا تعلمون، اگر تمہیں درد ہوتا ہے، فإنهم يعلمون، کافروں کو بھی تو درد ہوتا ہے، كما تعلمون، جیسے تمہیں درد ہوتا ہے، وہ بھی گوشت کے بنے ہوئے ہیں، لوہے کے تو نہیں ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم امید رکھتے ہو اللہ کی رحمتوں سے جو امید وہ نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ،
لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک واقعہ پیش آ گیا تھا۔ ایک مسلمان کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، دیوار کسی نے توڑ دی اور اندر سے اسلحہ وغیرہ بھی نکال لے گئے، اور ساتھ میں آٹے کا ایک تروڑا تھا وہ بھی لے گئے۔ اس آٹے کے تیلے میں چھوٹا سے سوراخ، وہ جہاں لے گئے تھے تھوڑا تھوڑا آٹا وہاں پہنچ گیا۔ جس شخص کے گھر میں ڈاکہ پڑا تھا اس نے اپنا رپورٹ درج کرا دی۔ جس شخص کے گھر میں آٹا پہنچ گیا تھا اس کو پکڑا گیا۔ بھائی تو نے چوری کی، اس نے کیا ہوشیاری کی؟ آٹا گھر میں پہنچ کر کے اس نے وہ آٹا نکال کے اپنے پڑوسی کی گھر رکھوا دیا۔ بھائی یہ ہمارا امانت ہے اپنے پاس، یہ اسلحہ کی اور یہ آٹا کی۔ اس نے کہا جی میرے گھر کا تالاشی لے لو، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تالاشی لی، گھر میں کچھ نہیں۔ پتہ چلا آگے جا کر جس کے گھر میں اس نے وہ سامان رکھوایا تھا وہ یہودی۔ اس نے کہا جی یہ سامان تو میرے پاس پڑا ہوا ہے، آٹا ہے، اسلحہ ہے، رات کو یہ شخص لایا تھا، میرے پاس امانت اس نے رکھوایا۔ اس نے انکار کر دیا، جی میں نے تو کوئی امانت نہیں رکھوایا۔ یہ یہودی چور ہے، خود چور یہودی، اور جس کے پاس چیز رکھوائی گئی تھی امانت کے طور پہ سب نے اس کو چور بنا دیا۔ چور چور، بھائی یہ چور ہے۔ چوری کرتا کچھ لوگ ہیں اور اس کو توڑتے ہیں کسی کے سر۔ یہودی پکڑا گیا، لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، وہ لوگ قسمیں کھانے لگے، بھائی خدا گواہ ہے، خدا کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے چوری کا، یہی یہودی چور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ بھی فرما لیا کہ یہودی کا ہاتھ کاٹا جائے، اس لیے کہ اس نے ڈاکہ ڈال دیا ہے اور چوری کر دی، لیکن اللہ نے مدد فرما دیا، قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ چور یہودی نہیں ہے، چور منافق ہے۔ اصل میں یہ شخص منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، اس نے جو چوری کی ہے یہ منافق۔ اس کا نام تھا طعمہ ابن عبیرق، اس کا نام تھا۔ بنو عبیرق سب اس کے تائید میں آئے، قسمیں کھانے لگے کہ ہمارا بندہ تو چور نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کو بظاہر ان کے قسموں پہ یقین آیا، لیکن اللہ نے فوراً آیت اتاری، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کو کتاب قرآن دیا ہے، بالحق، سچ مچ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے فیصلے کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے، اراک اللہ، جو اللہ نے وہ فیصلے آپ کو دکھائے ہیں۔ یہاں رویت میں معنی قلبی رویت ہے، جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ نہ بنے خیانت کرنے والوں کے طرف سے جھگڑا کرنے والے۔ خیانت کرنے والے وہی منافق تھے جنہوں نے چوری کی۔ لا تکن، آپ نہ بنے، للخائنین خصیما، خیانت کرنے والوں کے طرف سے جھگڑا کرنے والے۔ واستغفر اللہ، بلکہ آپ استغفار کرتے رہیں۔ لغزش ہوئی ہے تو استغفار کریں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ ولا تجادل، آپ جھگڑا نہ کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جو اپنے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں فرماتا، من کان خوانا اثیما، جو خیانت گر ہو، گنہگار ہو۔ یستخفون من الناس، چلو لوگوں سے تو چھپ جائیں گے، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے کہاں چھپیں گے۔
وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہیں، وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب یہ بنو امیرق جن کے بندے نے چوری کر دی تھی، جب وہ رات کو مشورے کر رہے تھے کہ کل یوں قسم کھائیں گے، یوں قسم کھائیں گے، رسول اللہ کو اس طرح مطمئن کریں گے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب رات کو مشورے کر رہے تھے، مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اس بات کے مشورے، مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جو غیر ہی پسندیدہ باتیں تھیں ان کی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، یہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ سب کچھ پہ احاطہ کیے ہوئے تھے۔ انتم ہؤلاء، خبردار اے لوگوں، جادلتم عنہم، تم نے ان کے طرف جھگڑے کیے، تم نے ان کی طرفداری کی، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم، پھر اللہ سے کون جھگڑا کرے گا ان کے طرف سے قیامت والے دن؟ دنیا میں تو تم نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی کہ یہ چور نہیں ہے، یہودی کو چور بنا دیا، غیر چور کو چور بنایا۔ وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، کون ان کے طرف سے جھگڑا کرے گا اللہ سے قیامت والے دن؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا پھر وہاں کون ہوگا ان کا ذمہ دار؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کرے کام گناہ کا، یظلم، یا ظلم کرے، نفسہ، اپنے آپ سے، مَن يَعْمَلْ سُوءًا، کوئی شخص بھی کوئی برائی گناہ کر لے یا اپنے ساتھ کوئی ظلم کر دے، ثم يستغفر اللہ، پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفورا رحیما، پالے گا اللہ کو غفور الرحیم، اللہ اس کو بخش بھی دے گا، اللہ رحیم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو خود گناہ کمائے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وہ گناہ کما رہا ہے، نقصان اس کا اپنا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کو جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو کمائے گناہ، کوئی خطا، او اسمن، یا کوئی گناہ، ثم يرم به بريئا، پھر عیب لگائے بری شخص کے اوپر، ایک شخص نے گناہ کیا نہیں ہے، اس کی طرف اس کو منسوب کر دے، جیسے یہاں یہودی گناہگار نہیں تھا، ان کو گناہگار بنایا، فقد احتمل بہتانا واسما مبینا، اس شخص نے اٹھا لیا بہتانن، تہمت کو، وہ اسم مبینہ، کلم کل گناہ کو، کلم کل گناہ کرنے لگا۔ فقد احتمل بہتانا، اس نے ارتکاب کر لیا تہمت لگانے کا، وہ اسم مبینہ، کلم کل گناہ کا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل آپ پر شامل حال نہ ہوتا، اگر اللہ کا فضل آپ کے ساتھ نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، قصد کیا تھا ایک گروہ نے ان منافقین میں سے، اَيُضِلُّوكَ، کہ آپ کو بھٹکا دیں، آپ کو بھٹکانا چاہ رہے تھے، لیکن وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ آپ کو نہیں بھٹکا سکتے کیونکہ اللہ آپ کا مومد اور معاون ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ، یہ نہیں بھٹکا سکتے مگر اپنے آپ کو بھٹکا دیں گے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، یہ آپ کو ذرا بر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کے اوپر قرآن اتار دیا ہے وحی جلی سے، والحکمت، اور وحی خفی بھی اتاری ہے، جیسے حدیث کی شکل میں ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو اس نے سکھایا ہے وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے، جو علم آپ کے پاس نہیں تھا وہ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل تیرے اوپر بہت بڑا ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ آپ کو بھٹکا دیتے، غیر جو شخص گنہگار نہیں تھا اس کو گنہگار، اور جو گنہگار تھا اس کو آپ غیر گنہگار سمجھتے، لیکن اللہ نے فوراً
گیری فرما دی اور آپ کو غلطی سے محفوظ فرما دی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے فی کثیر من نجواہم، ان لوگوں کے بہت سارے جرگوں اور مشوروں میں۔ رات کے وقت یہ لوگ بڑے جرگے کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ہر جرگہ مشورہ خیر کا نہیں ہوتا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں بہت سارے مشوروں میں۔ کون سا مشورہ خیر کا ہے؟ الا من امر بصدقۃ، مگر کوئی حکم کر لے کہ بھائی صدقہ کرنا چاہیے، محلے والا جمع ہو جائیں، مسجد والے جمع ہو جائیں کہ ہمیں خیر کی کون سا عمل، کون سا کام کرنا چاہیے، اس میں مشورہ پاس ہونا کہ بھائی اس محلے میں جو غریب ہے، یتیم ہے، بیوائیں ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کے پاس کھانا ہے کہ نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح کا مشورہ خیر کا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں بہت سارے جرگ و مشوروں میں، الا من امر بصدقہ، مگر وہ جرگہ جو ہو جائے صدقے کی نیت سے، جس میں پاس ہو جائے کہ صدقہ کرنا چاہیے، او معروف، یا کوئی اچھائی کا کام، او اصلاح بین الناس، یا دو بندے آپس میں دشمنی پہ ہیں، آپ نے مشورہ کر دیا کہ ان کا صلح کرنا ہے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے بیچ میں اصلاح کے لیے مشورہ ہو جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس طرح کے مشورے کریں گے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے رضامندی کی تلاش کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت جلد ہم ان کو اجر عظیم دے دیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس طرح کریں گے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے رضامندی کے تلاش کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت جلد ہم اس کو اجر عظیم دے دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو اللہ کے نبی کی دشمنی کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد اس کو سیدھا راستہ معلوم ہو چکا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ چلے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو پلٹ دیں گے جہاں وہ پلٹا ہے دنیا میں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخرت میں اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ حدیث میں ہے، من شذ شذ فی النار، جو مسلمانوں سے الگ تلگ ہو کے چلتا ہے اس کو اللہ جہنم میں بھی الگ تلگ کر کے ڈال دے گا۔ فرمایا انما یاخذ الذئب الشاة القاسیة والناحیة، جو بکری ریوڑ سے جدا ہو جائیں بیڑیا اسی کو پکڑتا ہے، تو جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نہیں چلتا، الگ الگ تلگ راستہ اختیار کرتا ہے، پھر اس کو شیطان پکڑ لیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کبھی معاف نہیں کرتا اللہ۔ شرک کیا ہے؟ جو صفات اللہ کے ہیں وہ آپ غیر اللہ کو دے دیں، مثال کے طور پہ رازق اللہ، خالق اللہ، محیی اللہ، ممیت اللہ، معز اللہ، مذل اللہ، یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں۔ کوئی شخص جا کر کے کسی انسان سے عزت مانگنا شروع کرے، اور رزق دینے والے اللہ کی ذات ہے، اور آپ غیر اللہ سے مال مانگنا شروع کر دیں کہ یہ گنج بخش ہے، خزانے بخشتا ہے، تو شاید مجھے بھی کوئی خزانہ دے دے گا۔ تو غائبانہ طور پہ غیر اللہ کو پکارنا، کسی کے نظر و نیاز دینا، کسی کو سجدہ کرنا، یہ سارے عبادت میں آ جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے سوا غیر اللہ کا نہیں کیا جا سکتا۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں بخشتا، یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے، شرک نہیں معاف کرتا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو انسان توبہ کرے، اور یا بغیر توبے کے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، لیکن جو شرک کے ساتھ مر گیا اس کی کبھی معافی نہیں ہے۔
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہ ہوا بڑی دور کی گمراہی سے۔ یہ مشکل ہو گیا ابھی مزید، بیٹری ختم ہے۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں بخشتا یشرک بھی، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بخش دیتا ہے ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں، ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوا بڑے دور کی گمراہی سے۔ یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں پکارتے یہ مشرک اللہ کے سوا الا اناسا، مگر عورتوں کو، یہ عورتوں کو پکار رہے ہیں۔ جو بت انہوں نے بنائے ہیں اکثر اور بیشتر اس میں عورتوں کی بتیں ہیں، جیسے نائلہ، جیسے منات، یہ عورتوں کے نام تھے، انہی کے بت بنا کے ان کے سجدے کر رہے ہیں، ان سے منتیں باندھ رہے ہیں اور ان کے نام کے چھڑاوے دے رہے ہیں۔ یدعون من دونہ، یا پھر مراد اس سے فرشتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، تو دوسرے طرف انہی کو پکار رہے ہیں۔ یدعون، یہ نہیں پکارتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر عورتوں کو، وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، شیطان سرکشی کرنے والے کو پکار رہے ہیں، اس لیے کہ غیر اللہ کو پکارنا حقیقت میں شیطان کو پکارنا ہے، اس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ لعنہ اللہ، شیطان پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ وقال، شیطان نے کہا، لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، شیطان نے تو اللہ کو بھی چڑھی، کیا کہا؟ لا اتخذن من عبادک، میں بناؤں گا تیرے بندوں میں سے اپنے لیے نصیبا مفروضا، حصہ مقرر، تیرے بندوں میں سے یہ تیرے نہیں ہوں گے، ان میں پورا حصہ میرا ہوگا۔ وَلَأُضَلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ جب شیطان کو پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے ڈھیل دے دی، وقت دے دیا قیامت تک، تو پھر کہنے لگا لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، کل میں نے یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، آئندہ سال یہ کرنا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے۔ لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان کو حکم دوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کانوں کو چیریں گے، کاٹیں گے۔ جانوروں کے کان کیوں کاٹیں گے، چیریں گے؟ تاکہ یہ نشانی ہو جائے کہ یہ بت کے نام یہ جانور وقف ہو چکا ہے۔ آج لوگ مزاروں کے نام جانور چھوڑتے ہیں، اس کے گلے میں ایک قلادہ سا لٹکا دیتے ہیں، ہار، بساپات اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں دانتے دار، بھائی یہ دانتے کا جانور ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑا چھیڑی نہ کرے۔ بے شک یہ منڈیوں میں جا کے پیاز کھائے، ٹماٹر کھائے، سبزیاں کھائے، اس کو کوئی کچھ نہ کہے، کیونکہ یہ دانتے دار، یہ رسم، یہ رواج جاہلیت کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ وہ لوگ بتوں کے نام جانوروں کو وقف کرتے ہوتے تھے، اس سے کوئی کام دنیا کا نہ لیتے اس جانور سے، بھائی یہ فلانے بت کے نام کا نامزد جانور ہے، اور آج لوگوں نے بجائے اس کے قبروں کے نام جانوروں کو نامزد کر دیا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ،
شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ انہیں حکم دوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ کاٹیں گے چیریں گے آزاد الانعام جانوروں کے کھانوں کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ میں انہیں حکم دوں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اللہ کے پیدائش کو بگاڑیں گے، میں انہیں حکم دوں گا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اللہ کی پیدائش کو بگاڑیں گے۔ یہ مرد اور یہ عورتیں اللہ کی پیدائش کو بگاڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں آ جائیں گی جو اللہ کے پیدائش کو بگاڑنا شروع کر دے گی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے فی احسن تقویم، بڑے خوبصورت شکل و شباہت میں، خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، میں نے تو بڑا خوبصورت بنا دیا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو خود پست کر رہا ہے، میں اونچا بنایا وہ اپنے آپ کو پست کر رہا ہے، میں نے خوبصورت بنایا وہ اپنے آپ کو بدصورت بنا رہا ہے۔ خواتین کیسے اللہ کے پیدائش کو بگاڑ رہی ہے، جیسے پرسوں حدیث میں آپ کو سنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کچھ چیزوں سے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمات والمستوشمات والواصلات المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، آبروؤں کے بالوں کو باریک بنانا، خال گوندنا ماتھے کے اوپر یا رخسار کے اوپر یا ٹوڑی کے اوپر، جیسے بعض افغانی اب عورتوں میں رواج ہے یہاں چاند بنا دیتی ہے اور بیچ میں تارا ہوتا ہے، اسی طرح یا توڑی کے اوپر خال گونتی ہے سوئی کے ذریعے سے، وہ پھر جاتا نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں رواج تھا عرب میں جس کے بال کم ہوتے تھے اس کے ساتھ اور بال دوسری عورت کی بال اس کے ساتھ ملا دیتے، اس کو واصلہ کہا جاتا تھا، واصلہ، مستوصلہ، واشمہ، مستوشمہ، بال ملانے والی، یعنی دوسری عورت جو ملائے اس پر بھی لعنت، جس کے لیے ملایا جائے اس پر بھی لعنت، آبرو بنانے والی اس پر بھی لعنت، جس کے لیے بنوائی جائے اس پر بھی لعنت، رسول اللہ نے فرمایا دونوں پر لعنت۔ اسی طرح خال گوندنے والی، گوندوانے والی، اسی طرح دانتوں کے ساتھ اس طرح عمل کرنا، ان کو باریک کرنا، ان کے بیچ میں فاصلہ، یا آج کل کئی خواتین ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے اس کے اندر سونے کی داغا چھلا دیتی ہے دانتوں میں، خواہ مخواہ، بھائی اس سے انسان خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو خوبصورتی انسان کو دی ہے وہ اپنے حالت میں زیادہ ہے بنسبت بناوٹ کے اور اپنے طرف سے خوبصورتی سمجھ کر کے بنانے سے۔ اسی طرح مردوں میں اللہ نے مردوں کے لیے داڑھی رکھنا جو محمد رسول اللہ کا نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اگر داڑھی مرد کے ساتھ بری لگتی تو اللہ عورتوں کو داڑھی نہیں دیتا، تو کیا مردوں کے لیے مشکل تھا کہ اللہ نہ دیتے داڑھی؟ دونوں کو برابر بنا دیتے، ان کی بھی داڑھیاں نہ ہوتی ان کو بھی نہ ہوتی۔ لیکن اللہ نے جو مردوں کے چہرے پر داڑھیاں نکالی ہے، اللہ کو اسی میں خوبصورتی نظر آ رہی تھی، عورتوں کے لیے نہیں دی داڑھی، تو اس میں اللہ کو خوبصورتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ دونوں کو اللہ نے فی احسن تقویم بنانا تھا۔ اس لیے اللہ کے خلقت کو بگاڑنا منع ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، شیطان نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں حکم دوں گا ان انسانوں کو
فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ نے جو انہیں پیدا کیا ہے اللہ کی خلقت کو یہ بگاڑیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنا لے من دون اللہ، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، فقد خسر خسرانا مبینا، اور خسارے میں ہو گیا، بہت بڑے خسارے میں اس نے نقصان کر دیا، بہت بڑا نقصان۔ کیوں؟ یعدہم، شیطان تو جھوٹے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، انسان کو امیدیں دلاتا ہے، ابھی جوان ہو جو مرضی ہو کرتے رہو، بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر نیک پارسا بزرگ بن جاؤ گے، یہ شیطان کی باتیں ہیں۔ وما یعدہم الشیطان، شیطان کے وعدے سارے کے سارے غرورا، وہ دھوکے پر مبنی ہے، شیطان آپ کو دھوکہ کر رہا ہے۔ مرنے کے لیے، موت کے لیے اللہ نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا، انسان دنیا میں آتے ہیں ترتیب سے اور جاتے ہیں بے ترتیب۔ دادا بیٹا ہوا ہے، پوتا بیچارہ چلا جاتا ہے، دادی بیٹی ہوئی ہے، پوتی مر جاتی ہے، بیٹی مر جاتی ہے، بیٹا مر جاتا ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے جانے کی، محض یہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، جو شیطان کے متبعین ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بات اگر اللہ معاف نہ کر دے تو، یا پھر توبہ نہ کر دے تو، یا پھر گناہ کو حلال جانے تو، اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، نہیں پائیں گے اس سے چھٹکارا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، سندخلہم جنات، ہم ان کو داخل کر دیں گے جنتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون زیادہ سچا ہے اللہ سے باعتبار بات کرنے کے، اللہ سے زیادہ کون باتوں میں سچا ہو سکتا ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہارے آرزوؤں کا کوئی اعتبار ہے، نہ یہود و نصارہ کے آرزوؤں کا کوئی اعتبار ہے، تمہاری آرزوئیں نہیں چلے گی۔ لیس بامانیکم، تمہارے آرزوؤں کا بھی کوئی اعتبار نہیں، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل الکتاب کے آرزوؤں کا کوئی اعتبار ہے۔ یہود و نصارہ آرزوئیں کرتے رہے، تمہاری آرزوئیں تم کرتے رہو، اعتبار اس کا کوئی نہیں۔ اصل چیز یہ ہے، وَيَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی تم میں سے برائی کرے گا، گناہ کرے گا، یُجْزَ بِهِ، اس کا جزا، سزا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ وَيَعْمَلْ سُوءًا، جو تم میں سے کوئی برائی کرے گا، یُجْزَ بِهِ، اس کو سزا اس کی بھگتنی پڑے گی۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ، نہیں پائے گا وہ اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا، نہ کوئی دوست، ولا نصیرا، نہ کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو شخص کوئی نیکی کرے، من ذکر، مرد ہو، او انثیٰ، یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہے وہ مومن، دل میں اس کا ایمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، دل کے اندر ایمان موجود ہے اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگی، نقیرا، ایک نقیر جتنا۔ کھجور کی گٹھلی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک فتیل، دوسرا نقیر، تیسرا قطمیر۔ فتیل وہ داغا ہوتا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو جگہ سی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک لمبا سا داغا ہوتا ہے، تو وہ فتیل کہلاتا ہے۔
نقیر اس گڑے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے اندر گڑا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا گڑا، اسے نقیر کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو چھلکا سا ہوتا ہے، سفید چادر سی ہوتی ہے، تو اس کو کشمیر کہتے ہیں۔ ومن احسن دینا، کہ اور خوبصورت ہے باعتبار دین کے، ممن اسلم وجہہ للہ، اس شخص سے جو تابع بنا دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اپنا ذات اللہ کا تابع بنا دے۔ یہاں وجہ سے مراد انسان کا ذات ہے۔ وہ محسن، جو نیکی کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم، جو تابعداری کرے ملت ابراہیمی کا، حنیفا، جو باطل سے حق کے طرف مائل۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ وقفہ ہے گا۔ اگر یہ بیٹری کام نہیں کرتا پھر بس کر دیتے۔ کام نہیں کر رہا، میں نے بس چلو آ جائے۔ آپ کی یا بیٹری کمزور ہے یا پھر یہ چارج نہیں ہو رہی ہے۔ یہ یو پی ایس کی بسا اوقات کام چھوڑ دیتا ہے، صحیح کام نہیں کرتا۔ یہ ہمارے مسجد میں ہم نے 2-3 بیٹریاں تبدیل کر دی، پھر پتہ چلا کہ وہ یو پی ایس خراب، بیٹری صحیح ہے۔ ایماندار کیسے ایمان لے آئے؟ یعنی زبان سے جو ایمان لایا ہے وہ دل میں اتارو، آمینو دل میں اتارو۔ جو زبان سے مسلمان ہو وہ کافی نہیں ہے جب تک ایمان دل میں نہیں اترا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے ایمان والو ایمان کو دل میں اتارو، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان، والکتاب الذی، اس قرآن پہ ایمان، نزل علی رسولہ، جو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ اتار دیا ہے، والکتاب الذی، اس کتاب پر بھی ایمان رکھو، انزل من قبل، جو اس سے پہلے اتری ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس پر ایمان رکھو کہ وہ سب حق کتاب ہے۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ، جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، روز آخرت کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوا بڑے دور کی گمراہی سے۔ ان الذین آمنوا، یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور آگے بڑھے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ کبھی انہیں نہیں بخشیں گے، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ان کو اللہ راہ راست پہ لائیں گے۔ بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری سنا دو، بان لهم عذابا الیما، کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔
یہ استہزاء ہے. بشر المنافقین، یہ خوشخبری تو نہیں ہے، اس کو خوشخبری کہا گیا. الذین یتخذون الکافرین، وہ لوگ جو کافروں کو بناتے ہیں اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے. ایبتغون عندهم العزہ، کیا تم کافروں سے عزت تلاش کرتے ہو؟ فإن العزة للہ جميعا، عزتیں تو ساری اللہ کی ہیں. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اس نے اتار دیا ہے تمہارے اوپر یہ حکم کتاب میں. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اس نے یہ حکم اتار دیا ہے تمہارے اوپر کتاب میں، یعنی مراد قرآن ہے. ام اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، جب تم سنتے ہو اللہ کی آیتیں تو اس کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور اس کی استہزاء، مذاق اڑایا جاتا ہے. فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک یہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. جو لوگ قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پیغمبر کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اہل اللہ اور دیندار لوگوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. لا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ کوئی اور بات شروع نہ کرے. انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو تم بھی انہی کی طرح بن جاؤ گے، گناہ میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین، اللہ اکٹھا کریں گے منافقوں کو اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں یہ سب اکٹھے ہوں، کافر بھی اور منافق. الذین یتربصون بکم، وہ منافق جو تمہارے انتظار میں ہیں. منافق مسلمانوں کے انتظار میں رہتے ہیں. فإن كان لكم فتح من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافر غالب آ جائے. قالوا، تو جا کر کافروں سے کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، ہم تو تمہاری نگرانی کر رہے تھے. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں سے تمہیں ہم نے بچایا. دونوں طرف چل رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے ساتھ اور ادھر کافروں کے ساتھ. واللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کریں گے تمہارا قیامت والے دن. ولن یجعل اللہ للکافرین، اللہ نے نہیں بنایا کافروں کے لیے مومنین کے خلاف سبیلا، کوئی غلبہ. مراد سبیل سے غلبہ ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ انہیں سزا دیں گے ان کے دھوکے کا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ منافق کی علامت ہے، نشانی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کو سست مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو چست مسلمان چاہیے. چست، نماز میں کھڑے ہو دونوں پاؤں پہ، ایک پاؤں پہ بعض بندے کھڑے ہوتے ہیں ڈیل سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی اباسی منہ کھولتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں، کبھی یہاں خارش کریں گے، کبھی یہاں کریں گے. ایسے میں انسان کی پوری دھیان نماز کی طرف نہیں رہتی. یہ منافقین کی صفات میں سے ہے. یراؤن الناس، منافق دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ، وہ اللہ یاد نہیں کرتے، الا قلیلا، مگر بہت کم. مذبذبین، منافق مذبذب ہوتا ہے. بین ذالک، درمیان میں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر، کبھی کافر نہ مسلمان. کبھی کافروں کے پاس جا کے کافر بن جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس آ کے مسلمان بن جاتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اب نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی راستہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، مت بناؤ کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ.
دوستی مسلمانوں سے رکھو۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ علیکم کہ تم بناؤ اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطان مبین، دلیل کلم کلام۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ ہاں الا الذین تابوا، مگر جو منافق توبہ کرے، واصلحوا اپنے عمل کو درست کرے، واعتصموا باللہ مضبوط پکڑے اللہ کا دین، واخلصوا دینہم اپنے دین کو خالص بنا دے للہ اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، یہ لوگ بھی مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اپنے کفر سے نفاق سے توبہ کر لیں، مسلمان بن جائے تو ان کا حشر پھر مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، بہت جلد دے گا اللہ مومنوں کو اجرا عظیما، اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ کو کوئی شوق تو نہیں ہے کسی کو عذاب دینے کا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تمہیں عذاب دیں۔ ان شکرتم آمنتم، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے اور اللہ پہ ایمان لاؤ گے تو اس کو تمہیں عذاب دینے کا کوئی ضرورت نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ شاکر ہے، یعنی اللہ قدردان ہے۔ یہاں شاکر کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ شکر کرتا ہے۔ کان اللہ شاکرًا، اللہ تمہارے نیک اعمال کا قدردان ہے، علیما، اس کو سب کچھ کا پتہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد، لا الہ الا انت المنصر بكل عصر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مال و جان اور آبرو کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔